السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ لگ رہا ہے جیسے حکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے جان بوجھ کر اجتناب کر رہی ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے قوانین میں ترامیم سے لے کے عدالتوں تک کا سہارا لے رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو کرانے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف وفاق اور الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیلیں قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے فریقین کو 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیے، گویا اب معاملہ کم از کم اگلے ہفتے تک مؤخر ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 27 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں حکومت کی جانب سے اسلام آباد کی یونین کاؤنسلز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کیے جانے کی بنیاد پر ملتوی کر دیے تھے۔ اسے اگلے روز جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے 30 دسمبر کو شام 5 بجے اپنے فیصلے میں اگلے روز 31 دسمبر کو شیڈیولڈ بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم جاری کیا تھا۔ ساتھ ہی عدالت نے یونین کاؤنسلز کی تعداد میں اضافے سے متعلق وزارت داخلہ کا 19 دسمبر کا نوٹیفیکیشن جبکہ الیکشن کمیشن کا انتخابات ملتوی کرانے کا 27 دسمبر کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا تھا۔ 31 دسمبر کو الیکشن کمیشن اور وفاق نے فیصلے پر عمل کے بجائے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ دوسری جانب ووٹرز لائنوں میں کھڑے ووٹ ڈالنے کے انتظار کرتے رہے۔ آج اس کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، جسٹس سمن رفت نے کی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہو چکا تھا۔ کنفیوژن تھی کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کس قانون کے تحت ہوں گے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا۔ ابھی تو قانون بنا ہی نہیں۔ دراصل اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو شیڈیول تھے، مگر اس سے صرف 9 دن قبل قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ بلدیاتی انتخابات کے قانون میں ترامیم کا بل پیش کیا گیا، جس کے تحت اسلام آباد کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات براہ راست کرانے اور یونین کاؤنسلز کی تعداد 101 کے بجائے 125 کرنے کی منظوری لی گئی۔ ایوان کی کارروائی صرف 40 منٹ جاری رہی اور اسی دوران کورم کی کمی کے باوجود بل منظور ہو گیا۔ اسی طرح 24 دسمبر کو سینٹ سے بھی الیکشن التوا کا یہ بل منظور کرایا گیا، جس کی حمایت میں 24 اور مخالفت میں 12 ووٹ سامنے آئے تھے۔ حکومت نے یہ بل صدر پاکستان کو بھیجا، جنہوں نے اب اسے بغیر دستخط کے واپس بھیج دیا ہے۔ آج ہی اس بات کی نشاندہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے بھی کی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائچ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ وڑائچ صاحب۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت، یہ 13 جماعتی حکومت پی ڈی ایم کسی صورت میں اس وقت اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنیادی بات تو یہی ہے۔ بالکل کامران صاحب، جب پرائم منسٹر کے سامنے اداروں کی رپورٹ رکھی گئی اور اس رپورٹ میں جب یہ انکشاف ہوا، یہ پلس رپورٹ تھی اور اس پلس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو 101 یونین کاؤنسلز میں سے 70% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لے جا سکتی ہے اور اس میں باقی آزاد امیدوار اور جماعت اسلامی بھی نشستیں لے سکتی ہے۔ تو ایسے میں یہ جو 13 جماعتیں ہیں کیپٹل میں انتخابات میں، ان کے ہاتھ آتا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور حکومت کی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ان انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے۔ پہلے نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ سے جاری کروایا گیا، اس کے بعد پھر اس پہ قانون سازی کی گئی اور قانون سازی جو ہے وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے اور جس پہ ابھی اس ایکٹ پہ اس پہ دستخط نہیں، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا نہیں ہے اور اس مفروضے کی بنیاد پہ یہ کہہ دیا گیا کہ یونین کاؤنسل کی تعداد چونکہ بڑھ چکی ہے اور ایک اور مفروضہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ چکی ہے اور اس کے کوئی گراؤنڈز عدالت میں بھی پیش نہیں کیے گئے۔ عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ کوئی ٹھوس وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں اور جو اعداد و شمار جن کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ آبادی بڑھ چکی ہے، یہ غیر مصدقہ تھے کیونکہ کوئی مردم شماری نہیں ہوئی۔ تو یہ دو گراؤنڈ ایسے تھے جس کی بنیاد پہ بتائیے گا عدیل وڑائچ صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک عام اسلام آباد کا شہری ہے، کوئی پاکستانی جو پاکستان کی سیاست میں اور اسلام آباد کو تھوڑا سا دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ سمپل وہی چیز ہے کہ حکومت اور 13 جماعتی اتحاد جو ہے وہ کسی صورت میں الیکشن نہیں کرانا چاہتا کیونکہ وہ الیکشن ہار جائے گا۔ یہ بات ہی عدالت کے سامنے بھی ہے جہاں پر یہ معاملہ پہنچ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ گو کہ جو پہلا فیصلہ تھا جو سنگل کورٹ فیصلہ تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اب چیلنج ہو گیا ہے۔
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، عدالت کا رخ کیا لگتا ہے؟ آج جو کارروائی ہوئی اس سلسلے میں، اب یہ معاملہ بہرحال ایک ہفتے کے لیے آگے بڑھ گیا ہے، تو کیا الٹیمیٹلی کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ویسے تو معاف کیجیے گا، ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کافی کے جو فیصلے ہیں موجودہ صورتحال میں پچھلے کئی ہفتوں سے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے تو بڑے پازیٹیو رہے ہیں، بہت زیادہ حکومت کو کانفیڈنس ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ کامران صاحب، یہ معاملہ ایک ہفتے کے لیے آگے ضرور چلا گیا ہے، لیکن جسٹس سرباب محمد طاہر صاحب نے اپنے فیصلے میں جو گراؤنڈز لکھی ہیں، ان گراؤنڈز پر نظر ثانی کے لیے یا اپیل کے لیے حکومت کو کوئی ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی۔ ظاہر ہے تبھی یہ ڈویژن بینچ جو ہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے گا، ادروائز یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ یہ معاملہ ایک ہفتہ، ڈیڑھ ہفتہ یا چند دن مزید التوا کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے کو جو حکومت چاہتی تھی کہ اگلے کئی مہینوں کے لیے التوا کا شکار کر دیا جائے، جو خود وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ڈیٹ بھی دی، تو وہ اب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگلے 20-25 دن کے لیے کم از کم جو ایکٹ والا معاملہ ہے اس پہ چونکہ صدر مملکت کی جانب سے دستخط نہ کرنے سے وہ معاملہ تو ویسے ہی آگے چلا گیا۔ دوسرا، کوئی ٹھوس وجوہات ابھی تک حکومت آج بھی پیش نہیں کر سکی، آج بھی عدالت بار بار یہ پوچھتی رہی۔ ویسے کیا آپ کی بات ہوتی ہے جو حکومت سے منسلک لوگ ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جو الٹیمیٹلی جو ہونا ہے ان تمام معاملات میں، اور جو جس صورتحال کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بنیادی بات یہ ہے نا، دیکھیں ابھی ہم اس سیگمنٹ کے بعد بات کریں گے کراچی کی بھی، وہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات، دونوں جگہ وجہ یہ ہے کہ ہم ہار جائیں گے الیکشن، پاکستان میں بھی الیکشن نہ ہو وہ بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بہتر کیسے ہوگی، اس کے بارے میں بھی کوئی سوچ بچار ہوتی ہے اسلام آباد میں ان لوگوں میں کہ ہم اس بری طرح سے ہر طرف ہار رہے ہیں، تو اس کو کیسے صورتحال کو بدلنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے جس طرح سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کامران صاحب، حکومتی حلقوں میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو اس کی ٹف کنڈیشنز ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے، اور اب یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو لے کر چلنا ہے، اور اس کے بعد اب مزید نئے ٹیکسز لگنے ہیں، بجلی مہنگی ہونی ہے، پیٹرول کے حوالے سے مکمل ریلیف منتقل نہیں ہو رہا، مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی، تو کسی بھی انتخاب میں جانے کی پوزیشن میں حکومت بظاہر نظر نہیں آتی۔ حکومتی حلقوں میں کنسرن پایا جاتا ہے عام انتخابات کے حوالے سے، اسے قبل از وقت کرانا تو دور کی بات، جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اب یہاں یہ کنسرن ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اس پلس رپورٹ کے مطابق اگر وہ درست ہے تو 70% نشستیں لے جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے جو اسلام آباد کی حد تک ہے، اور ایسے میں اس میں بھی بہت سے اختیارات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل کر جو ہیں وہ جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے، بلدیاتی حکومتوں کے جو نمائندے ہوں گے ان کے پاس چلے جائیں گے۔ بہت سے ایسے اختیارات جو اس وقت وفاقی وزارت داخلہ کے پاس ہیں، بہت سے ایسے اختیارات جو حکومت سی ڈی اے کے ذریعے ایکسرسائز کرتی ہے، تو وہ بھی اس حکومت کے انڈر چلے جائیں گے۔ تو جسے یہ 13 جماعتی اتحاد جو ہے وہ افورڈ کرتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اصل کنسرن یہی وہ پلس رپورٹ ہے جس کے مطابق اگر اسیسمنٹ کی جائے تو 101 یونین کاؤنسل جو ہیں ان میں سے اگر اکثریت بلکہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف لے جاتی ہے، تو بڑا کنسرن وہ ہے کہ موجودہ جو فیصلے اس وقت کرنے پڑ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے کہنے پر ابھی مزید ٹیکسز اور لیویز لگنی ہیں، وہ ریلیف عوام تک منتقل نہیں ہو رہا، ایسے میں کیسے الیکشن میں فوری طور پہ جایا جا سکتا ہے؟ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے اسلام آباد میں بیورو چیف۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اسی گفتگو کو اور یہی پس منظر ہے کہ کراچی میں بھی بلدیاتی الیکشن نہ ہو، یہاں بھی سر توڑ کوشش ہے حکومتی اتحاد کی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی، اور اس کے لیے مختلف بہانے ہم پچھلے کئی مہینوں سے سن رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک بھرپور کوشش ہو رہی ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ متحدہ کو ایک بار پھر متحد کر دے، پہلے کوشش تھی کہ متحدہ کو منتشر کر دیں، اب کوشش ہے کہ متحدہ کو متحد کر دیں۔ دیکھتے ہیں کوشش کامیاب ہوتی ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ متحدہ قومی موومنٹ کو لگتا ہے پھر کوئی متحد کرنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال یہاں کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ نئی سال کے آغاز کے ساتھ ایم کیو ایم کے حصے بکرے جوڑنے کی کوشش کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ایم کیو ایم پاکستان، فاروق ستار کی ایم کیو ایم، اس کے علاوہ پی ایس پی کے یکجا ہونے کے آثار لگ رہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں۔ فی الحال ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم حقیقی اس فارمولے سے دور ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی پارٹی کنوینر رہیں گے، تنظیمی امور انیس قائم خانی، سیاسی امور ڈاکٹر فاروق ستار، انتظامی امور مصطفیٰ کمال دیکھیں گے۔
لیکن کوئی بعید نہیں کہ اس سٹوری کے کلائمیکس میں بانی متحدہ جناب الطاف حسین بھی کسی کردار کے طور پہ نمودار ہو جائیں۔ گویا سندھ کے شہری علاقوں میں ایک بار پھر الطاف حسین سیاست کی واپسی ناممکن نہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ویسے بھی کچھ ناممکن نہیں ہوتا۔ بظاہر ایم کیو ایم کے دھڑوں کے انضمام کا مقصد کراچی کی سیاست میں عمران خان کے ووٹ بینک کو توڑنا ہے، یعنی کہ اس دفعہ کا ہدف پہلے ہدف ہوتا تھا عمران خان کو مضبوط کرنا، اب ہدف ہے عمران خان کی مقبولیت کو توڑنا۔ وفاق کے نمائندے گورنر سندھ کامران ٹیسوری مشن ایم کیو ایم پر گامزن ہیں۔ گورنر ہاؤس ایم کیو ایم کے میل ملاپ کی سرگرمیوں کا مرکز ہے اور لگتا ہے کہ ان کی کوششوں کے ابتدائی نتائج بھی آ رہے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم ایک بار پھر متحد ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا چیلنج بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی کامیابی رکوانا ہوگا۔ یہ بات خارج از امکان نہیں کہ میئر کراچی کی دوڑ سے دور ہوتی ایم کیو ایم ایک بار پھر مقابلے میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اور جماعت اسلامی کی شہر میں سرگرمیوں سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مقمصے کا شکار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن مقرر کیے ہیں، لیکن یہ بلدیاتی الیکشن چوتھی مرتبہ ملتوی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل 24 جولائی کو بارشوں کی وجہ سے، 28 اگست کو سندھ میں سیلاب کی وجہ سے، 23 اکتوبر کو سیکیورٹی عملے کی کمی کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوئے تھے، لیکن اس بار ایم کیو ایم کی جانب سے حلقہ بندیوں پر اعتراضات نے بلدیاتی الیکشنز کے انعقاد پر سوال اٹھا دیا ہے۔ بہرحال کوشش یہ ہے کہ سر توڑ کوشش ہے کسی صورت سے بلدیاتی الیکشن نہ ہو پائے، کیونکہ تمام عوامی مقبولیت کے سروے یہ بتاتے ہیں کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جیتنے جا رہی ہے۔ اتفاق کی بات ہے پچھلے 6 ماہ کے دوران جب بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کی تاریخ قریب آتی ہے، ایم کیو ایم کبھی مردم شماری تو کبھی حلقہ بندیوں کا رونا روتی ہے اور الیکشن کے التوا کے بعد سیاسی منظرنامے پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی ایم کیو ایم کو پی 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 اور مسلم لیگ نون سے شکوے شکایات ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جماعتیں پہلے کی طرح بڑی خوش دلی سے ایم کیو ایم کو منانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لندن سے نواز شریف نے ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی، جبکہ آج بلاول ہاؤس کراچی میں آصف زرداری کی موجودگی میں اجلاس ہوا، جس میں نون لیگ اور ایم کیو ایم کے مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے پہ غور کیا۔ معنی خیز بات یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے باہم شیر و شکر ہونے کو بھی پیپلز پارٹی خوش آئند قرار دے رہی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے دھڑے خود نہیں مل رہے بلکہ انہیں کوئی ملا رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہے، بہت ہی عمدہ نیوز اینالسٹ، انڈیپینڈنٹ نیوز اینالسٹ مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا تصور عام ہے یہاں سے لے کے اسلام آباد تک، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ متحدہ کو کوئی متحد کر رہا ہے، جیسے کہ متحدہ کو پہلے منتشر کیا گیا تھا، اب متحدہ کو منتشر نہیں کیا جا رہا بلکہ اب اسی متحدہ کو متحد دوبارہ متحد کیا جا رہا ہے۔ اس گمان میں، اس خیال میں، اس خبر میں کہیں صداقت نظر آتی ہے، اس کے آثار ہیں؟ شکریہ کامران۔ دیکھیے، براہ راست کوئی آپ کے پاس شواہد تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ اس چیز کے امکان کو ہم قطعی طور پہ اس لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ ایم کیو ایم انڈر سرویلنس رہی ہے 2016 کے بعد سے، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں ہو یا پاک سرزمین پارٹی کی شکل میں ہو یا ایم کیو ایم کے جو بھی فیکشنز ہیں، وہ ایک انڈر اسٹرکٹ سرویلنس جو ہے وہ اس وقت سے ہیں اور آج بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو بہت واضح طور پہ یہ کہا گیا، اور ایون یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سب کو ملانے کی، اس میں بھی 2-3 فیکٹر بہت واضح طور پہ ان سے کہے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ایم کیو ایم لندن کی وہ کوئی نشانی اس وقت نہیں برداشت کر رہے، یعنی آپ سیکٹر نہیں کھول سکتے، آپ یونٹ نہیں کھول سکتے، آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس طرح چندے نہیں جمع کر سکتی۔ شروع میں تو بات یہ بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پی ایس پی جو ہے لانچ ہوئی تھی کہ آپ جو ہے ایم کیو ایم کا نام اور اس کا جھنڈا بھی، آپ نے دیکھا کہ 9-0 بھی مسمار ہو گیا۔ خورشید میموریل ہال میں بھی کوئی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے، جنا پارک میں بھی کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، یادگار شہدا پہ۔ تو ایم کیو ایم لندن تو اس وقت بالکل بھی ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو کوششیں ہوئی ہیں یہ آج سے 1.5-2 سال پہلے بھی ہوئی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہوئی تھی، لیکن پھر لاسٹ منٹ پہ سب کو میسیجز چلے گئے کہ یہ نہیں ہو رہا۔ تو اس طریقے سے ایم کیو ایم کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں رہی ہیں،
اور اس وقت جو ایم کیو ایم کی پوزیشن ہے وہ خاصی کمزور اس لحاظ سے ہے، جس طرح آپ نے خود بھی اپنی اس میں کہا، اور وہ اس سچویشن میں الیکشنز میں جانے کا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اگر میکسیمم، مجھے لگتا نہیں کہ وہ گورنمنٹ سے نکل پائیں گے، لیکن وہ اگر 15 جنوری کو لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہوں گے تو وہ لوکل باڈیز الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اگر آپ پہلا فیز دیکھیں جو کہ یہ بہرحال اب ایک یہ پہلو ہو گیا، کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس سے شہر کے لیے، کراچی کی سیاست کے لیے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک یتیمی کی تصویر بن چکی ہے. ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی پی ٹی آئی کو منتخب کرنے کے باوجود کراچی کی طرف کوئی توجہ نہ تھی، نہ پی ٹی آئی کی، نہ عمران خان کی، اور نہ کسی صورت سے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اوورآل شہر کے لیے کیسی ہے؟ اگر ہم اس کو بالکل خالصتاً اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ 2-3 فیکشن جو ہیں بنیادی طور پہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی اگر مل جاتی ہے تو شہر کی سیاست کے لیے، شہر کے لیے یہ پیش رفت کیسی ہے؟ بہت بہتر ہے کامران. دیکھیے اصل چیز یہ کہ ایم کیو ایم کے کوئی بھی فیکشن ہو، ماں سوائے اس کے کہ اگر دہشت گردی کی کوئی چیز ہے، بتہ خوری والی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، تو وہ تو کوئی بھی پارٹی میں ہو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. لیکن ادروائز آپ پولیٹیکل ڈائریکشنز کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح سے گروپز بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے کسی کو چلانا چاہتے ہیں انگلی پکڑ کے، تو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا میسج نہیں جائے گا. باقی شہر کے لیے اگر ایم کیو ایم کے مختلف فیکشنز ایک ہو کے شہر کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی نیا پروگرام دیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے اس میں؟ لیکن میں اس وقت جو سچویشن ہے کامران، اس وقت اگر آپ اربن سندھ کی سچویشن دیکھیں تو پہلے فیز میں میرپور خاص جیسے شہر میں اس چیز کا قوی امکان ہے کہ جب یہ سیکنڈ فیز ہو جائے گا تو میئر وہاں پیپلز پارٹی کا آ جائے گا میرپور خاص میں، جو پہلی مرتبہ ہوگا. ایون حیدرآباد کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے. اب ڈی لیمیٹیشنز کی جو بات ہے، دیکھیے 2017 میں یہ بتائیں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میرپور خاص، حیدرآباد، کل کراچی کے مسائل کو کوئی ایڈریس کیا گیا ہے، ان کے آنسو پوچھے گئے ہیں، یا اس وجہ سے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، یا یہ کہ یہ انجینئرنگ ہے جس کا یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، اور اس طرح کی انجینئرنگ کی جا رہی ہے کہ چاہے حقیقی ریپریزنٹیشن ہمیں حاصل ہو نہ ہو، لیکن ہم کسی صورت سے مینج کر لیں؟ اس طرح کی تو صورتحال نہیں ہے. ڈی لیمیٹیشنز ہمیشہ اسی طرح ہوتی ہیں کامران. ڈی لیمیٹیشنز سینسس پہ آپ دیکھیں کہ سینسس پہ ہمیشہ کراچی میں کوئی بھی جماعت ہو، اس نے کراچی کے سینسس کے حوالے سے ہمیشہ اعتراض کیا ہے کہ کراچی کی پاپولیشن کبھی بھی صحیح نہیں بتائی جاتی، کیونکہ اگر کراچی کی صحیح پاپولیشن بتائی جائے تو کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستیں بھی بہت زیادہ ہوں، صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی زیادہ ہوں. دوسرا، کراچی کو کبھی بھی امپاور نہیں کیا گیا، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کراچی کو اور ایون ادروائز بھی نہیں دیا گیا. لیکن کراچی تو میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو کراچی کے حوالے سے مجموعی رویہ جو ہے وہ انجسٹس کا ہے کہ اس کو اس کے حقوق نہیں. تو اس ایک پوائنٹ پر کراچی کی تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کوئی بھی کل لوکل باڈیز ہو بھی جائیں گے، کل ڈی لیمیٹیشنز ہو بھی جائیں، کل کوئی سینسس بہتر ہو بھی جائے، لیکن اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کریں گے تو کراچی کے مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے. انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مگر حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت لرزتی ریاست، ڈوبتی معیشت اور لڑتی جھگڑتی پارلیمنٹ کی عملی تصویر ہے. ملک کو بیک وقت سیاسی عدم استحکام، معاشی ڈیفالٹ کے خدشات اور قومی سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے. معاشی دیوالیہ پن کے ڈراؤنے خواب نے پوری قوم کی نیندیں اڑا دی ہیں. معیشت اور سیکیورٹی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آج قومی سلامتی کمیٹی کے دوسرے روز کا اجلاس ہوا، اور جس کے لیے فیصلہ کن دن تھا. فیصلوں کی توقع تھی، مگر کوئی بہت بڑے فیصلے تو ہم نے نہیں سنے. جمعے کی طرح آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اراکین کابینہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت سروسز چیف، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. سول ملٹری لیڈرشپ نے دہشت گردی کی حالیہ لہر کے تناظر میں اسٹریٹجک سیکیورٹی اور معیشت کو مستحکم کرنے کے مختلف آپشنز پر غور کیا. یہ کہا گیا ہے اس اعلامیے میں جو کہ اس اجلاس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کیا گیا.
وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر مملکت ہینا ربانی کھر نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق ریاست کی پوری قوت کے ساتھ دہشت گردی سے نمٹنے کا عزم کیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان کے مطابق دہشت گردی کا خاتمہ کریں گی۔ قومی خود مختاری اور معاشی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پرسوں پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ معیشت اور دہشت گردی سے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام فریقین کو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس 2 روزہ اجلاس کے بعد قومی مفاہمت کے ایک بڑے عظیم سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے سب سے اہم رہنما اور اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاستدانوں میں سے ایک جناب عمران خان کو باقاعدہ مذاکرات کی دعوت دی جائے گی، اور قومی مفاہمت کے سفر میں معیشت کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے لیے الیکشن کے حوالے سے کسی بات چیت کی باقاعدہ پیشکش ہوگی اور اس کا آغاز ہوگا، مگر آج کے اس اعلامیے میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے انفارمیشن بیسڈ کارروائیاں جاری رکھنے اور جدید پیشہ ورانہ جنگی تیاریوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بلا شبہ پاکستان حالت امن میں بھی جنگی ماحول سے نبرد آزما ہے۔ دنیا بھر کے کانفلکٹ زونز پر نظر رکھنے والے یورپی تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے 2023 میں پاکستان کو دنیا کے 10 کشیدگی والے ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ کرائسس گروپ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان سے ملحقہ پاکستانی صوبوں میں دہشت گردی میں خطرناک اضافہ ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی سیلاب زدہ معیشت پہلے سے کہیں زیادہ زبوحالی کا شکار ہے۔ IMF بیل پیکج پابندیوں سے مشروط ہے اور ملک میں ایک منقسم سیاست کے ساتھ انتخابی سال میں داخل ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کا کہنا ہے کہ نئی کمان کے تحت پاکستان کی فوج نے سیاسی میدان سے باہر رہنے کا عزم تو ظاہر کیا ہے، لیکن حالات خراب ہونے کی صورت میں فوج مجبور بھی ہو سکتی ہے، یہ کہا انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے۔ یقیناً مخدوش سیاسی و معاشی حالات اور سیکیورٹی چیلنجز PDM کی حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہیں۔ اس وقت ملک کا سب سے بھیانک مسئلہ معاشی بحران ہے۔ ایکسچینج ریٹ، شرح سود اور مہنگائی تاریخی بلندی پر ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر، ایکسپورٹس اور ترسیلات زر ڈوبتی نظر آ رہی ہیں۔ عالمی ادائیگیوں کا دباؤ اور قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ IMF سے بات چیت کا وقت نکل رہا ہے اور خدشہ ہے کہ 1-2 ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر $5 ارب سے بھی کم ہو سکتے ہیں۔ یہ مجموعی صورتحال ہے جس کے لیے 2 روز قومی سلامتی کمیٹی یعنی کہ پاکستان کی فوجی اور سول قیادت سر جوڑ کے بیٹھی۔ معیشت کے حوالے سے جو کہ پاکستان کا بحران عظیم ہے، اس وقت پاکستان کا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے، اس اعلامیہ میں جو وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کیا گیا ہمیں کوئی بہت ٹھوس، کوئی نئی، کوئی بریک تھرو، کسی قسم کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی، اور پاکستان کی معیشت کے لیے اور اس بحران کے لیے ہر گزرتا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور آپ کو ہم اس حوالے سے جو تشویش کی صورتحال ہے اس کی آگاہی دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم واشنگٹن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عزیر یونس، ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کونسل ساؤتھ ایشیا سینٹر، معاشی امور کے ماہر بھی ہیں۔ عزیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ عزیر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ جس لیول کا کرائسس ہے اس وقت پاکستان میں معیشت کے حوالے سے، IMF کا پروگرام سٹک ہے، ہماری جو ایکسٹرنل لائبلٹیز یا جو ہمارے بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی ہے، ان کے سود کی ادائیگیوں کا ایک بوجھ ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ $5 ارب کے لگ بھگ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ہمارے یہاں 4 ایکسچینج ریٹ چل رہے ہیں اور بڑی تیزی سے انفلیشن میں، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاریخ کی سب سے زیادہ اس وقت شرح سود ہے۔ اس حوالے سے جو بنیادی قدم ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ IMF کو کسی صورت سے ہم منا لیں اور IMF کا پروگرام بحال ہو جائے، اس کی بھی کوئی خبر نظر نہیں آ رہی۔ آپ جہاں واشنگٹن میں ہیں وہاں مجھے معلوم ہے کہ ابھی چھٹیوں کا سماں ہے، کوئی آثار ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہو پائے، یا اس میں کوئی آپ کو اس کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، پیش رفت ہونے کی جو فارمولا ہے وہ تو پبلک میں ڈسکلوز ہو چکا ہے کہ IMF کن چیزوں پہ پش کر رہا ہے حکومت کو۔ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے کامران صاحب، یہ پڑھ کے تو مجھے اور زیادہ حیرانی ہوئی، کیونکہ اگر یہ اعلامیہ میں IMF کی نظر سے پڑھوں تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پاکستان اور وزیر خزانہ جو ایک بار میں اس کو دہرا دیتا ہوں عزیر صاحب، اس کو میں دہرا دیتا ہوں، کیونکہ بہرحال
اس پر بڑا کینلی ہم فالو کر رہے تھے کہ کیا اعلامیہ آتا ہے، کیا چیز آتی ہے، کیا نئی چیز آتی ہے جس سے پاکستان کو یہ اتنی بڑی لیڈرشپ میٹنگ ہوئی ہے 2 دن کی کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے. اور اس میں جو معیشت کے حوالے سے ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فورم نے پاکستان کے عام لوگوں بالخصوص کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے جاری معاشی صورتحال کا جائزہ لیا. اچھا جی، جائزہ لیا. وزیر خزانہ نے فورم کو حکومت کے معاشی استحکام کے روڈ میپ کے بارے میں بتایا، جس میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں یعنی کہ IMF، ورلڈ بینک، ADB ان کے ساتھ بات چیت کی صورتحال بیان کی، باہمی مفادات پر مبنی دیگر مالیاتی راستے تلاش کرنے کے ساتھ، یعنی کہ بائی لیٹرل، کیونکہ ڈار صاحب ایک وعدہ کر چکے تھے جو اس کو گزرے ہوئے بھی 4 دن ہو گئے کہ سعودی عرب سے کچھ ہمیں ملنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ باہمی مفادات پر مبنی دیگر مالیاتی راستے تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے ریلیف کے اقدامات شامل ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ریلیف کہاں سے آئے گا؟ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کمیٹی نے ٹھوس اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا. وہ ٹھوس کیا ہیں؟ برآمدات کو معقول بنایا جائے گا، تو اس سے پہلے کیا منع تھا کہ معقول بنایا جائے؟ غیر قانونی کرنسی کے اخراج اور حوالے کے کاروبار کو روکا جائے گا، کہ اس سے پہلے اجازت تھی کہ وہ چلے گا. زرعی پیداوار اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا، کہ اس سے پہلے اس پر کوئی قدغن تھی. گویا کہ کم از کم ہم اس چیز کو پڑھنے کے بعد جو گریوٹی ہے سچویشن کی، اس کی عکاسی یا اس کا مداوا یا اس کی کوئی ریمیڈی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بالکل، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور یہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ میرے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن یا ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو بھائی اس میں تو 8 10 12 مہینے لگ جائیں گے آپ کو. حالت تو ابھی گمبھیر ہے. تو اتنی بڑی میٹنگ ہوئی، 2 دن میٹنگ رہی، ایڈجرن کی گئی، اس کے بعد پیر کے دن واپس بلائی گئی اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا. تو میں تو اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی کانفیڈنس نہیں لے رہا کامران صاحب اس وقت، کیونکہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ بڑی عجیب سی سرفیس لیول سی بات ہے، جس سے جیسے آپ نے سوال اٹھائے ویسے سوال میرے ذہن میں بھی ہیں، اور ان سوال کا جواب جو ہے وہ وزیر خزانہ کو دینا ہوگا کہ بھائی آپ کیا کریں گے اور IMF سے کس طرح مذاکرات کریں گے، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ مذاکرات آگے جائیں گے. تو اور مذاکرات آگے کیا جانے ہیں؟ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا نا، مجھے بتائیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ 4 چیزیں کر لیجئے، پھر آ کے ہم سے بات کیجئے اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ پروگرام شروع کرنا ہے یا نہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں عزیر صاحب؟ اس میں کیا کوئی قباحت یا کوئی ابہام ہے کہ کیا IMF چاہتا کیا ہے؟ نہیں، بڑی کلیئرٹی ہے اس پہ، اتنی رپورٹنگ بات چیت ہو چکی ہے، اگین بات ایکشن کرنے کی ہے. اب میرا ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس میٹنگ کے بعد ایکشن اورینٹڈ پلان ہوگا، لیکن کوئی ایکشن انہوں نے ابھی تک بتایا نہیں ہے. موٹی چیز یہ ہے کامران صاحب اور آپ کی آڈینس کے لیے بھی، کہ اس وقت اس ماحول کے اندر عوام کو ریلیف دینے کی آپشن ہے ہی نہیں حکومت پاکستان کے پاس، اور حکومت پاکستان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستانی عوام سے سچ بولیں کہ یہ معاملہ گمبھیر ہے، ہم ریلیف نہیں دے سکتے. اگر آپ اس پریس ریلیز میں یا باقی پریس سٹیٹمنٹس میں کہتے رہیں گے کہ جی ہم کسی طرح ریلیف دیں گے، تو پاکستانی عوام سے میرے خیال میں یہ جھوٹ کہنا ہوگا، اور یہ صحیح بات نہیں ہے. حکومت کو چاہیے اگر وہ مسلم فیصلے انہوں نے کرنے ہیں تو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پاکستانی عوام کو کانفیڈنس میں لے کے وہ فیصلے لیں. یہ ٹرکل ڈاؤن ریلیف دینا، پیپل سینٹرک پالیسی کی بات کرنا، یہ بات جچی نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ماحول اور حالات جو ہیں وہ کافی گمبھیر ہیں، اور IMF بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے وہی مشکل فیصلے لینے ہوں گے جس سے عوام کو ریلیف نہیں، عوام پہ اور زیادہ بوجھ پڑے گا اس سے. تو دوسری جانب جو ہے ہماری جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں اس میں پھر ہماری کچھ پیمنٹس ہیں جو بائی لیٹرل انفلوز آنے تھے، جو کہ ڈار صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں باقاعدہ دعویٰ کیا تھا، وعدہ کیا تھا اور یقین کا اظہار کیا تھا کہ 15 دن کے اندر جو ہے 3 سے 3.5 4 بلین ڈالر آنے والے ہیں. شاید ان کا اشارہ سعودی عرب کی جانب سے، وہ بھی دن گزرے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. کتنی شدید ضرورت ہے اور قلت ہے پاکستان کی اس وقت ریزروز کی، جو کہ ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگیوں کی وہ ہم پوری کر سکیں. اس کی کتنی شدت سے ہمیں ضرورت ہے اور وہ کیا بحران ہے جو کہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. بحران تو کافی نظر آ رہا ہے کامران صاحب، اور دیکھیں ڈار صاحب نے جو پالیسیز اپنائی پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر، بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں کہہ دوں کہ ہم نے جب کرٹیسائز کیا تحریک انصاف کی حکومت کو پیٹرول سبسڈی پہ، تو ڈار صاحب نے جو کام کیا ہے وہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے.
اور اس کا امپیکٹ یہ جب انوائنڈ ہوگا ڈار پیگ جسے میں کہتا ہوں فکس کی ہوئی ہے کرنسی اور اس سے جو پرائسنگ ڈسٹورشن آئی ہے مارکیٹ کے اندر, چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو, چاہے وہ آپ کی ریگولر امپورٹس ہوں پلسز یا دالیں وغیرہ کی, تو یہ جب انوائنڈ ہوگا اور یہ کرنا پڑے گا چاہے آپ آئی ایم ایف کی بات مانیں یا نہ مانیں, اٹ از اے میٹر آف وین ناٹ اف ان ٹرمز آف وین دس گیٹس انوائنڈ. تو اس کی جب انوائنڈنگ ہوگی تو اس سے مہنگائی کا ایک نیا بحران آئے گا اگلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر. اس کی کوئی گنجائش ایسی نہیں ہے کہ پاکستان اس سے باہر نکل سکے, اور یہ ڈار صاحب کی لگائی ہوئی مائن فیلڈ ہے, اور اب اس کا خمیازہ بھی مجھے لگتا ہے پی ایم ایل نون, بالخصوص وہ لوگ پی ایم ایل نون کے اندر جو ڈار صاحب کی بڑی سپورٹ کر رہے تھے کہ جی وہ آئیں گے اور ڈالر 160 روپے کا ہو جائے گا اور دودھ کی ندیاں بہنے لگیں گی, تو وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. اور یہ لائبلٹیز کا جو سچویشن ہے یہ بہت ایمننٹ ایشو ہے ان دا سینس کہ اگر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اسی طرح کم ہوتے رہے تو انرجی کی امپورٹس ہو گئیں, ضروری اشیاء کی جو امپورٹس ہو گئیں اس کی پیمنٹ نہیں ہو سکے گی اور معیشت کے اندر ایک نیا بحران آئے گا. میں بڑھتا ہوا بحران اور ایک نیا بحران آتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس وقت. تو یہ تو ایوری ڈے کاؤنٹس, ایوری ویک کاؤنٹس, isn't it? ایسی ہی سچویشن ہے گریو. بالکل آئی ایگری, اور انفیکٹ کہ انہوں نے اگر پچھلے 2 مہینے پہلے ڈیسیجنز لینا شروع کر دی ہوتی ہیں اور یہ کرنسی کے ساتھ اور مارکیٹ کے اندر ڈسٹورشن نہ پھیلاتے تو شاید حالات بہتر ہوتے. لیکن اس وقت جہاں تک وہ لے آئے ہیں, اب الیکشن اس سال ہونے ہیں, ماحول گرم ہے, اس کے اندر یہ جو فیصلے ہوں گے اس سے جو مہنگائی ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ اس سے سیاسی طور پہ ریکور کر پائے گی, کیونکہ یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں جو پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے کی ہیں. اس کا اب خمیازہ 2023 میں نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ مسلم لیگ اور ان کی حکومت کو دینا پڑے گا. تو ایک آپشن ہے جس کی بات کرتے ہیں یہ حکومت کے لوگ کہ ہوتا رہے اور خراب ہوتا رہے تو اس کے بعد ہم ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں اور 1 سال کے لیے پھر ہم الیکشن کو ڈیفر کرا دیں کسی صورت سے. مسئلے کا حل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں جی, میرے خیال میں یہ جو بھی تجویز دے رہا ہے بڑی احمقانہ طرح کی تجویز ہے, کیونکہ دیکھیں دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی کرائسس آتے ہیں. گریس میں آیا, اپنا شری لنکا میں تو حکومتی کا تختہ الٹ گیا, ارجنٹینا میں ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگوا کے کوئی ٹیکنوکریٹ آ کے اس ملک کے فیصلے مشکل کر لیں گے اور وہ سسٹینیبل ہوں گے تو پاکستان کی تاریخ اس نہیں بات جی, کی وہ گواہ نہیں, ہے کہ یہ کام نہیں ٹیکنوکریٹس کرے گا. کی تو بات ہی نہیں کرتے, وہ کسی صورت میں نہیں, وہ کہتے ہیں ہم خود رہیں, ہم رہیں, یعنی کہ یہ 6-8 مہینے گزاریں اور پھر فائنینشیل ایمرجنسی لگائے, پھر 1 سال اور رہیں, ڈار صاحب ہی رہیں. تو دیکھیں وہ پھر کریٹو کانسٹیٹیوشنل راستہ اگر وہ نکالنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر تو یہی کھلواڑ ہوتا رہا ہے آئین کے ساتھ. تو ایک نئی کھیل کھیلنے کی تیاری اگر کی جا رہی ہے تو ہم اپنی تاریخ سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی تاریخ میں آئین کے ساتھ کھیلا گیا, کوئی نئی کریٹو طرح سے کوئی نظریہ ضرورت یا ایسی کوئی چیز نکالی گئی تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے جو ارریشنل پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہ اسے ابینڈن کریں, مشکل فیصلے لیں, وہ ریشنل پالیسی اپنائیں جو دنیا بھر میں چلتی ہے. یہ کہنا کہ پاکستان بڑا یونیک ملک ہے تو ہم وہ نہیں کرتے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے, اسی وجہ سے یہ حال ہوا ہے. اور جب تک ڈار صاحب اور ان کی ٹیم اس بات پہ انسسٹ کرتی رہے گی کہ ہم جو ہے مشکل فیصلے بھی نہ لیں, ارریشنل پالیسی بھی اپناتے رہیں, دنیا میں جو پالیسی چلتی ہے وہ ہم نہ چلائیں کیونکہ ہم بڑے یونیک سے ملک ہیں, تو اس میں نقصان ہی ہوگا, فائدہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تھینک یو سو, بہت بہت شکریہ. عزیر یونس اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے, ماہرانہ رائے دے رہے تھے پاکستان کی اس بدترین معاشی بحران کے حوالے سے. اب آج کی اس کیفیت کا اور اس ڈیولپمنٹ کا سیاسی جائزہ لیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر سیاستدان, پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کے رہنماؤں میں سے ایک محترم قمر زمان قاہرہ, کابینہ کے رکن بھی ہے. قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ. قاہرہ صاحب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. سیاسی بحران بھی اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی پیچیدہ بحران ہے اور سیکیورٹی بحران بھی اب کھڑا ہو چکا ہے. اس پورے حوالے سے خاص طور پہ معاشی بحران جو کہ اس وقت سب سے حاوی ہے تمام معاملات پہ اور بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے. یہ 2 روزہ سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, مجھے معلوم ہے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے لیکن بہرحال آپ تمام معاملات سے آگاہ ہیں. کوئی بریک تھرو ہمیں یہاں نظر نہیں آیا, کوئی ٹھوس اقدامات جو کہ ہم پہلی بار سن رہے ہوں جن کی کہ نوید سنائی دی گئی ہو, یا کوئی اس میں کوئی ہمیں بہت ہی نئی کوئی بات نظر آتی کہ جو کہ اقدامات کیے جا رہے ہوں, جو کہ حکومت نے تجویز کیے ہوں, جو فیصلے کیے گئے ہوں. بڑی روایتی سی بات ہم نے سنی ہے کہ غیر قانونی کرنسی حوالے کے کاروبار کو روکا جائے گا, مالیاتی راستے تلاش کیے جائیں گے, انٹرنیشنل جو
ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، فائنینشیل ایجنسیز ہیں، ان سے بات کی جائے گی، اور مطلب یہ ساری بڑی روایتی سی باتیں ہیں۔ میں اگر ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے دیکھوں تو جس تباہ کن بحران سے ہم سامنے ہیں اس کے حوالے سے یہ 2 روزہ اجلاس ہے، اس کا کوئی اس حوالے سے کوئی اس کی ریمیڈی تجویز نہیں کر رہا۔ شکریہ کامران صاحب۔ اس طرح کی میٹنگز کے اندر پرنسپل ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور وہ آپ سے شیئر کیے گئے ہیں، باقی ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر اسٹریٹجک ڈیسیژنز کہ کیا کرنا ہے، کون کون سے سٹیپس اٹھانے ہیں۔ کچھ سٹیپس آپ سے شیئر کر لیے گئے، کچھ سٹیپ وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کر لیے جائیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ ملک اس وقت ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے، بحرانی کیفیت ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے اکانومسٹ صحافی ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس کو بھی اور اکانومی کو بھی بہت اعلیٰ کور کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کئی دفعہ ایسے مواقع پہ گزرا ہے کہ ہمارے پاس 2-3 ارب ڈالر تک کی بھی ہمارے ریزرو گرے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کرم کیا اور اس مد سے سنبھلے۔ سیکیورٹی سچویشن بھی بالکل ورئیسم ہے، ہماری سپاہ پہ اور افواج پہ حملے ہو رہے ہیں، لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کچھ حملے ہوئے کچھ پریونٹ ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو ہیچریز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور بارڈر پار صورتحال بھی ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ بلا شبہ یہ باتیں درست ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اب اس کے اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں؟ فوری طور پہ آپ پیسہ لینڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیلٹ ٹائٹ کر کے اپنے اخراجات کنٹرول کریں گے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے، اس میں بھی وقت لگے گا۔ آپ اپنی گروتھ کو بڑھائیں گے، اس میں کم از کم 4-6 مہینے جو ایگریکلچرل گروتھ ہے اس کو بھی آنے میں ٹائم لگے گا۔ لیکن ان سب کی طرف سفر شروع ہے، اس کے لیے کوشش جاری ہے، یعنی ایگریکلچر پیکج بھی دیا گیا، صنعتکاروں کو پیکج بھی دیا گیا۔ قاری صاحب، آپ کی اپنی تمام تجربہ، آپ کی تمام معلومات کیا اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جو اس وقت حکومتی جماعتیں ہیں یا حکومت ہے وہ تنہا اس عمل کو مکمل کر لے، اور مکمل طور پہ تمام قوتیں، جس میں خاص طور پہ سیاسی قوتیں اور اپوزیشن اور پی ٹی آئی اور یہ تمام ہے، ان کو اکٹھا کرا جائے کسی بھی کاوش سے، کسی بھی صورت سے، اور ان کو مذاکرات کی دعوت دے کے اس قومی مفاہمت کی کوئی ایک تحریک کو شروع کیا جائے، اور ان کو نکال کے باہر رکھ کے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں جس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے تو تبھی بہتر ہو پائے گا۔ یہ بات ہم آج نہیں کہہ رہے، اس کرائسس میں نہیں کہہ رہے، اس کرائسس کو پریڈکٹ کرتے ہوئے 2018 میں جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، ساری جماعتیں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم وہ تھے کہ ہم ایسے فیصلوں میں آپ کا ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ملک مستحکم ہو سکے، وہ فیصلے یکسوئی اور یکجانی سے لیے جا سکے۔ اس پہ خان صاحب نے ہمیں گالیاں دی، سوائے گالیوں کے اور کیا کہا؟ بلاول صاحب نے انہیں کہا قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو چلیں، اب اگر انہوں نے کہا، لیکن ابھی تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے نا قاری صاحب، اگر وہ اس بنیاد پہ کہ انہوں نے وہ انتہائی غیر مناسب رویہ اپنایا، اس کی بنیاد پہ کہ اب پھر بات چیت کی ان کو دعوت اسی لیے نہیں دی جا رہی، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو بالکل عام پبلکلی بیان دیا ہے کہ کسی صورت میں عمران خان سے بات نہیں کی جائے گی۔ یہ تو پاکستان کے لیے تباہ کن صورتحال ہے، اور اس میں یہ کیفیت یہ کہ حکومت کہے کہ اتنی بڑی سیاسی قوت سے ہم بات ہی نہیں کریں گے اور اس طرح کے بحران سے دوچار ہوں۔ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید آج اس اجلاس کے ذریعے عمران خان سے یا پی ٹی آئی کو مذاکرات کی کھل کے دعوت دی جائے گی۔ صاحب ایسا نہیں ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، ایسا بالکل نہیں۔ ہم نے جب ہم گورنمنٹ میں آئے اس وقت بھی دعوت دی کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، اب بھی دعوت دی۔ جب انہوں نے مطالبات کیے الیکشن کے تب بھی ہم نے دعوت دی کہ آئیے حضور شرائط چھوڑیے، آئیں بیٹھ کے الیکشن کا وے فارورڈ بھی ڈیزائن کرتے ہیں، 2-4 مہینے پہلے بعد میں الیکشن ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ لیکن اس کے جواب میں وہی گالیاں تھیں۔ آج پھر میں آپ کے چھوڑیے نا آپ باقیوں کو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے دعوت دیتا ہوں کہ کوئی شخص پاکستان کا عمران خان صاحب کو اس بات پہ قائل کرے کہ بھائی کوئی فرد واحد عقل کل نہیں ہو سکتا،
ہم نے ہمیشہ کہا، آپ کے پروگراموں میں کہا، حکومت کے ایک ایک ترجمان نے کہا، حکومت کے ایک ایک شخص نے کہا کہ جناب ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، آئیے اجتماعی دانش کے ساتھ ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے، باقی سارے سٹیک ہولڈر ایک ایک پیج پہ ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا یہ مجھے کامران خان صاحب کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، آپ تو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ بات ابھی میں مان رہا ہوں، یہ بات درست ہے کہ سب کو اکٹھے ہو کے، پھر بھی شاید بڑے مشکل فیصلے ہوں لیکن سب کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ خان صاحب اگر نہیں ہوتے تو کیا کریں؟ جی ہاں، بالکل ظاہر ہے کہ یہ اپنی جگہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، پھر بھی کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ پرائم منسٹر ایک فارمل آفر کر دیں ان کو دوبارہ، یا ایک بالکل جامع سا پورا پاکستان سن لے اور پھر ان کا جواب بھی سن لے گا؟ ایک چھوٹی سی، ان کا جواب تو لکھا پڑا ہے نا، وہ تو گالیاں دیں گے سیدھی، وہ تو مطلب وہی ہے ایک بیانیہ کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور یہ نہیں کریں گے۔ ایک موقع کوئی آپ مجھے اپنی یادداشت کھنگال کے بتا سکتے ہیں کہ جس میں خان صاحب نے کہا ہو کہ ہاں یہ پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، فلاں ہے، جو ہے، الزامات اپنی جگہ، لیکن میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی ایک موقع آپ کی دانست میں، آپ کی یاد میں کوئی ہو تو مجھے بتا صحیح ہے، آپ دیجیے۔ جو مجموعی طور پہ بات کہہ رہے ہیں قاری صاحب وہ صحیح ہے، لیکن خود میرے انٹرویو میں انہوں نے یہ آفر کی کہ بالکل میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں بیٹھ کے بات کروں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اوور آل اگر آپ دیکھیں تو میں آج کہتا ہوں کریں، میں آج کہتا ہوں اپنا ایجنڈا بتائیں۔ ہم تو بار بار کہتے رہے کہ حضور والا آپ اپنا یہی مطالبہ ارلی الیکشن کا مطالبہ رکھے، شرط نہ رکھے، شرطوں کے ساتھ تو ڈائیلاگ نہیں ہوا کرتے نا۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اجتماعی دانش ہی اس وقت ملک کے مسائل کا حل نکال سکتی ہے۔ جمہوری عمل میں سیاسی طور پہ اکثریت کے فیصلے مانے جاتے ہیں، لیکن اتفاق رائے بہت ضروری ہے آج کے وقت میں۔ لیکن اگر کوئی ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو پھر جو فیصلے ممکن ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے، بلکہ اس کا ریورس ہو رہا ہے۔ جناب قمر الزمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے گٹھ جوڑ پاکستان میں اقتدار کے لالچی سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اس کی معراج دیکھی گئی 2022 میں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، پلڈاٹ جو کہ پارلیمانی امور کی بہت ہی ممتاز، انڈیپینڈنٹ اور بہت ہی رسپیکٹیبل آرگنائزیشن ہے، اس نے ایک سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اب یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ یہاں جمہوری عرصہ آمریت پر برتری حاصل کر چکا ہے، اور خاص طور پہ قوم پچھلے 2 عشروں سے مسلسل جمہوری انتقال اقتدار کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ تاہم اب بھی ملک میں جمہوری طرز حکمرانی عالمی معیار کے مطابق نہیں۔ خاص طور پہ موجودہ پارلیمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کے آئینی طریقہ کار کے ذریعے اقتدار کی تبدیلی دیکھی، لیکن جمہوری عمل پر شکوک و شبہات اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ہر وقت مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی عمل کی کارکردگی اور شفافیت پر نظر رکھنے والے ادارے پلڈاٹ نے سال 2022 میں سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ پر چشم کشا رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پچھلے سال کی جمہوریت کے لیے اسے انتہائی مایوس کن انہوں نے قرار دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال جو پاکستان میں جمہوریت کی کیفیت رہی وہ مایوس کن تھی۔ پلڈاٹ کی رپورٹ کے مطابق اقتدار کے لالچی سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جمہوریت کے ساتھ کھیلی جانے والی چالیں پچھلے سال بے نقاب ہو گئیں، اور سبکدوش آرمی چیف کے اعتراف کے بعد 2022 میں جمہوری نظام کی قلعی کھل گئی۔ تاہم پلڈاٹ کا ماننا ہے کہ آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد فی الحال سیاست میں مداخلت کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ ابھی قبل از وقت ہوگا اس بارے میں پختہ رائے قائم کرنا، جو کہ پلڈاٹ نے کہا، مگر عوامی مینڈیٹ اور عام انتخابات ہی جمہوریت کی اساس ہوتے ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں، لیکن پاکستان اس وقت الیکشن انعقاد کے حوالے سے مخالفانہ سوچ سے دوچار ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی اور اس کے مقبول لیڈر عمران خان ملک میں فوری انتخابات کے خواہاں ہیں، جبکہ 13 اتحادیوں کی مخلوط حکومت فوری بلکہ شاید مقررہ وقت پر بھی انتخابات کے حق میں نہیں۔ ملک کی تاریخ کا سبق اور حالات کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اور اسٹیک ہولڈرز ملک و قوم کی فلاح اور معاشی استحکام کے لیے اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔
پاکستان میں جمہوریت کی موجودہ کیفیت اور اس حوالے سے جو مستقبل ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ پاکستان کے نوجوان سیاستدانوں میں اصول پرستی کی پہچان بن رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، ب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ کھوکر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان ایک قابل اطمینان، مثالی جمہوریت تو میں نہیں کہوں گا، قابل اطمینان جمہوریت بننے سے کتنے دور یا کتنے قریب ہے؟ خان صاحب، قابل اطمینان جمہوری ملک بننے سے تو ہم کافی دور ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جنرل باجوہ کا وہ خطاب دکھایا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ پچھلے 70 سال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی رہی، اور یہ پچھلے 20 سالوں میں 2 اشروں میں جو ہم نے پارلیمنٹس دیکھی ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر اثر رسوخ دیکھا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا بننا دیکھا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو خاص موقعوں پر تقویت دیتے ہوئے دیکھا ہے، نئے نئے گروپس بنتے دیکھا ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری سیاست کے اندر اب بھی 70 سال گزرنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کا خاصا اثر رسوخ ہے۔ اور وہ اثر رسوخ گو کہ جنرل باجوہ نے کہا، اور جیسا کہ پل ڈیٹ کی رپورٹ کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ جس میں ابھی فی الحال کچھ ثبوت نہیں ملے ہیں بقول پل ڈیٹ کے، حالانکہ ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں بہت ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ آپ کے شہر کراچی میں ایم کیو ایم کے دھڑوں کا ملنا، سورسز اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے شاید اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی ایسی جاری ہیں کہ جن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب، جو اس ساری کانورسیشن میں، اس ساری گفتگو میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو آخر لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ پچھلے 75 سال میں جو ہمارا رویہ رہا، جو ہمارے ہاں ڈائریکٹ انٹرونشنز رہیں، انڈائریکٹ انٹرونشنز رہیں، ہائبرڈ رجیم جیسا ایکسپیریمنٹ کیے گئے، تو اب ہم پاکستان کو آخر لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ 75 سال میں جو کچھ ہوا اس سے تو ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے، اس ملک کی عوام کو کوئی نتائج نہیں ملے۔ ہر آنے والا دور اس ملک کے عوام کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو ان کی زندگیاں اس کے اندر مشکل ہوئیں، ان کو کوئی بہتری کی امید نہیں دلائی جا سکی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ ریئل ٹرمز میں اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو عام آدمی کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، جمہوریت کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، 75 سالوں کا یہ سفر ہمارا کچھ اچھا سفر نہیں رہا۔ اب ہمیں بیٹھ کر یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ آخر آنے والا جو وقت ہے اس میں ہم پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی جو نوجوان، جو ینگ جنریشن ہے، 64% پاکستان نوجوانوں پر مشتمل ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو کس طرح سیکیور کرنا ہے۔ ریجن میں دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تمام ممالک آگے نکل چکے ہیں، اور پاکستان انفارچونیٹلی اب اس کا موازنہ افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری جوڈیشری کا آپ حال دیکھ لیں، ملک میں انصاف میسر نہیں ہے، ہماری معیشت ایک عام آدمی کے لیے کام نہیں کر رہی، اس کو ڈیلیور نہیں کر رہی، سیاست بہت حد درجے تک پولرائز ہوئی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو سیکیورٹی پالیسیز رہیں وہ بیک فائر کر رہی ہیں۔ افغانستان کا ایک بڑا سیریس چیلنج، دہشت گردی کا ہمیں ایک سیریس چیلنج موجود ہے۔ تو آئی تھنک ہم یہ ایسے مقام پر آج کھڑے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آخر اس ملک کو ہم نے چلانا کیسے ہے۔ سیاستدان جو ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس حد تک ذمہ دار ہیں آج کی اس صورتحال میں؟ کیونکہ ہم حیران پریشان دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے سیاسی جو ہماری مین سٹریم تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ان کو فوج کی قربت حاصل ہو یا فوج کی قربت جیتنے میں وہ کامیاب ہو جائیں تو ان کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، اگر وہ قربت ختم ہو جائے تو ان کا رخ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہم آج نواز شریف صاحب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہم بلاول صاحب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ان کا تصور اور ان کے خیالات ہوتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں براہ راست انوالومنٹ کے حوالے سے وہ کس انداز سے قلع بازی کھاتے ہیں۔ تو اس میں کتنا بڑا قصور خود ہماری مین سٹریم سیاست کا ہے۔ آپ نے خان صاحب بالکل درست نشاندہی کی سیاسی پارٹیز کے کردار کے اوپر، اور جو ریسنٹ سیاست رہی اس پہ بہت سوالات ہیں۔ ابھی جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا پل ڈیٹ کی، وہ میں نے ساری رپورٹ دیکھی ہے۔ اس رپورٹ میں سیاستدانوں کو جس طریقے سے ڈسکرائب کیا، میرے خیال سے انہوں نے بڑا صحیح لفظ چنا ہے کہ اقتدار کے لالچی سیاستدان یہاں پر ہمارے صرف انفارچونیٹلی پاور پالیٹکس میں انگیجڈ ہیں۔ اسی پل ڈیٹ کی رپورٹ کے اندر ذکر کیا گیا کہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا جمہوری جو پرنسپلز تھے ان کو ہم نے پاؤں کے تلے روندا۔ پھر انہوں نے اسی رپورٹ کے اندر لوکل گورنمنٹس کے بارے میں ذکر کیا کہ لوکل گورنمنٹ
بنیادی طور پر جمہوریت کا پہلا ٹیئر ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی عوام کی دہلیز تک کوئی ان کو نظام دینے کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. اس سے ہماری ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپس تیار ہوتی ہیں. اسلام آباد میں جو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کیا گیا، بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے گئے، تو یہ تو سیاستدانوں کی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کی حالت ہے. اور یہ بات درست ہے کہ ہم سیاستدان اقتدار حاصل کرنے کی خاطر ہم اپنے تمام پرنسپلز قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ ہیز آلویز فاؤنڈ ولنگ پارٹنرز ان پالیٹیشینز. اگر ہم پاکستان کو واقعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر ایک بہتر سیاست جو کم پولرائزڈ ہو، اس ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سیاستدانوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے دور ہونا پڑے گا. ان کے اندر بھی پھر وہ کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ ایکسپلائٹ کرتی ہے. کھوکھر صاحب یہ بتائیے، آپ کو امید کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے؟ یعنی کہ ابھی بڑا ذکر ہے کہ ظاہر ہے کہ ملٹری لیڈرشپ میں چینج آیا ہے اور ایک ملٹری کی اپنی کمٹمنٹ ہے، لیکن حالیہ دنوں کی کچھ صورتحال ہے جس پر ابھی آپ نے شروع میں تبصرہ بھی کیا، لیکن آگے آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے ہم فار آل پریکٹیکل پرپسز ایک فیلڈ سٹیٹ بننے جا رہے ہیں. ہماری اکانومی ایک ظاہر ہے کہ ہم ایک ساورن ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہماری جمہوریت پارلیمنٹ آپ سب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کس حال میں کھڑا ہے. ہماری 5 بلین کے ریزروز ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا اینیمی ہے اس کے 650 بلین کے ریزروز ہیں. بنگلہ دیش کے ہم سے 10 زیادہ ریزروز ہیں. ہم سے 2.5 گنا زیادہ ان کا ایکسچینج ریٹ مضبوط ہے. اب اس سے زیادہ کیا خرابی ہوگی؟ کہیں امید کی کوئی کرن ہے؟ انفارچونیٹ بات ہے خان صاحب، انسان کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہایت انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ نا امیدی بھی پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوپلیسنس ہے. جو ویسلز جو چینج ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں. آپ ہر قسم کی گفتگو سیاسی لیڈران سے تو سن لیں گے، لیکن ایشوز کے اوپر پاکستان کے لیے ایک ویژن ہونا، ایک روڈ میپ ہونا، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب ان کا ایک بہت بڑا مقدمہ ہے اس ملک میں، وہ کافی پاپولر لیڈر ہیں، لیکن ان کی گفتگو کا کتنا حصہ پاکستان کے دوبارہ نظام کو، معیشت کو ٹھیک کرنے پہ، ان کے ویژن کے بارے میں مرکوز ہوتا ہے. اسی طرح آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، وہ جو حکومت جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے، آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ڈائریکشن لیس حکومت اس وقت چل رہی ہے، پارلیمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امید ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی تناظر میں ہم کچھ دوست ہیں، جو کچھ سیاستدان ہیں، ہم آپس میں یہی گفتگو کرتے ہیں کہ آخر پرابلمز کا تو ہم سب کو پتہ ہے، 75 سال کی جو پرابلمز ہیں ان کا ہمیں بخوبی علم ہے، لیکن ان کا سلوشنز کیا ہیں؟ سلوشنز کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتا. تو ہم کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کراس پارٹی اور بغیر کسی ہم پولیٹیکل افیلیشنز کے ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور پاکستان کو سلوشن دینے کی جانب چلیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے وہ گفتگو سنی جو پاکستان کی مین اسٹریم سیاست میں آپ نہیں سنتے. مصطفیٰ نواز کھوکھر شاید اسی انداز کی گفتگو اور ان خیالات کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں شامل تھے، مگر اب نہیں ہیں، اور یہ خیالات شاید اس رخصتی کی وجہ بنے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس قسم کی سیاست نے پاکستان کو کیا دیا اور اس گٹھ جوڑ نے پاکستان کو کیا جنم دیا، اور اس کا نظارہ اسلام آباد نے ہفتے کے روز دیکھا جب 1600 پولیس کانسٹیبلز آسامیوں کے لیے پورے پاکستان سے دسیوں ہزاروں نوجوان امڈ آئے، اور وہ اسپورٹس کمپلیکس جہاں پر امتحان ہونا تھا ان آسامیوں کے لیے، وہ ایک بہت بڑے بھرپور اسٹیڈیم میں کھچا کھچ بھرے ہوئے لوگوں کا منظر پیش کر رہا تھا. بے روزگاری اور لاچارگی کی ایک تصویر تھی کہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے. آج پاکستان ایسے معاشی بحران کا شکار ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. ایک طرف بیرونی سرمایہ کاری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، دوسری جانب ملکی سرمایہ کار اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں. نتیجتاً بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. ملک میں بے روزگاری اور لاچارگی کا شرمناک اور ناقابل تردید ثبوت 2 روز قبل اسلام آباد میں دیکھا گیا، جہاں 1667 پولیس کانسٹیبلز کے آسامیوں پر 30,000 سے زائد لڑکے لڑکیاں تحریری امتحان دینے پہنچ گئے. محکمہ پولیس کو اس امتحان کے لیے انتظامات اسپورٹس کمپلیکس میں کرنا پڑے، جو امتحان دینے والوں سے کھچا کھچ بھر گیا اور امتحانی مرکز میوزیکل کانسرٹ یا کرکٹ میچ کا منظر پیش کرنے لگا. یاد رہے کہ تحریری امتحان میں شرکت کرنے والے یہ وہ نوجوان تھے جو نوکری کے لیے فزیکل فٹنس کے بنیادی معیار پر پورے اترے ہوئے تھے. بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پہ گریڈ 7 کی اس آسامی کے لیے 1,41,000
مرد و خواتین نے درخواستیں دی تھیں۔ نوکری کے لیے عمر کی حد 18 سے 26 سال اور بنیادی تعلیمی معیار میٹرک مقرر کیا گیا تھا، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ درخواست دینے والوں میں انٹر، بیچلرز کے علاوہ ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں شامل تھے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 21 کروڑ کے قریب ہے۔ اس وقت ملک میں 15 سے 33 سال کی عمر کے نوجوان کل آبادی کا تقریباً 63% بتائے جاتے ہیں۔ ویسے تو کسی ملک کے لیے اتنی بڑی جوان ورک فورس خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے، مگر پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے اس ورک فورس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ماہر معیشت کہتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں 20 لاکھ نوجوان نوکریوں کے لیے جاب مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، جن کو ملازمت کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ملک میں کم از کم 7% کی معاشی ترقی درکار ہے، جبکہ اس سال ہماری ترقی کی شرح صرف 2% رہنے کی توقع ہے۔ پائٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کی 31% جوان بے روزگار ہیں، جن میں 16% مرد اور 51% ہماری بچیاں شامل ہیں۔ نوکریوں کی کمی اور روزانہ کی بنیاد پر بگڑتی معاشی صورتحال کی وجہ سے پچھلے سال ملک چھوڑ کر جانے والے تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ ہنرمند افراد کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے سال 7,65,000 افراد پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے، جبکہ 2021 میں یہ تعداد 2.25 لاکھ تھی۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرف زیدی، نیوز اینالسٹ بھی ہیں اور ایک بہت عمدہ تعلیم سے منسلک NGO تبادلہ آپ چلاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب۔ یہ جو منظر ہم نے ہفتے کو دیکھا اسلام آباد میں، گو کہ اس کی جو اگر ہم ڈیٹیلز دیکھیں تو شاید ہمیں اتنی حیرانگی نہ ہو، لیکن یہ جو اسپیکٹیکل تھا، جو صورتحال ہم نے دیکھی کہ 1000 کانسٹیبل کی آسامی کے لیے 1.25 لاکھ سے زائد امیدوار جو ہیں وہ پورے پاکستان سے امٹ پڑے ہیں، اور اس میں اور یہ نوجوان ہیں اور یہ وہ ماسٹرز ہیں، بیچلرز ہیں، گریجویٹس ہیں، اور جبکہ یہ ایک میٹرک کی آسامی کی قابلیت کی آسامی ہے، گریڈ 7 کی۔ کامران صاحب، بہت تشویشناک حالات ہیں، اور یہ جو اس پہ آج غور و فکر ہم کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا موقع ہے دیگر امور جو ہماری معیشت کے ہیں ان پر زیادہ گہرائی سے سوچنے کا۔ دیکھیں کامران بھائی، یہ ایک صرف نوکریاں نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس ملک میں اچھی نوکری حکومت کی نوکری سمجھی جاتی ہے۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ بجائے اپنا دھندا شروع کرنے کے، اپنا بزنس شروع کرنے کے، یا پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بینک میں یا کسی ٹیک کمپنی میں جو ہے نوکری لینے کے، یہ لوگ کیوں گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ آپ کی جو ماسٹرز حاصل کردہ جو نوجوان ہیں، اوسطاً اس کا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی معیارات کے مطابق بھی وہ پورا نہیں اترتا، اور ڈومیسٹکلی بھی جو چیزیں ٹیکنالوجی یا ٹیلکو یا فائنانس ورلڈ میں وہ سیکٹرز جہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے گلوبلی، ان پہ یہ لوگ پورے نہیں اترتے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ کہ حکومت کی نوکری اتنی ویلیوبل کیوں ہے؟ وہ اس لیے اتنی ویلیوبل ہے کہ حکومت میں ایک دفعہ بندہ آ جائے تو پھر پوری زندگی اس کو نکالا نہیں جا سکتا، چاہے اس کی جو بھی کارکردگی ہو۔ تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا اسی طرح حکومت چلانی ہے، یا جس طرح بہت سارے اور ممالک میں مختلف طرز پہ حکومت چلائی جا رہی ہے اس پہ سوچا جائے۔ کرائسس لیکن یہ بہت گہرا ہے، اور اس پہ ہمیں مزید بات کرنی چاہیے۔ میرا ڈر یہ ہے کہ آپ انفلیشن کی جو شرح ہے وہ دیکھیے، ان امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ دیکھیے، اور جو ٹاپ آپ کی ٹیلنٹ ہے وہ ملک چھوڑ کے جس طرح آپ نے بتایا جا رہی ہے اس کو ملا کے دیکھیے، تو اس کا اثر انداز جو ہے ہمارے معاشرے پر اور ہماری معیشت پر کیا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں دہشت گرد جماعتیں اور شدت پسند جماعتیں جو ہے ان کی طرف لوگ زیادہ راغب ہوں گے۔ اگر وہ اس سمت میں نہیں جاتے تو پھر وہ ڈفرنٹ طرح کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی طرف جو ہے راغب ہوں گے۔ آپ مین سٹریم پاکستان میں جب تک ان بچوں کے لیے مواقع نہیں پیدا کرتے، آپ کا پورا سیاسی اور معاشرتی نظام جو ہے وہ بہت سیویئرلی انڈر تھریٹ ہے۔ ممالک ہیں جو کہ جہاں پر ترقی پذیر ممالک ہیں، لیکن وہاں پہ جو
شرح بے روزگاری ہے وہ کہیں بہتر ہے، اس طرح کی تباہکن صورتحال نظر نہیں آتی جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جو کہ روزگار پیدا کرتے ہیں ایک عام پاکستانی کو اگر ہم سمجھانا چاہیں؟ میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہیں کامران بھائی، اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کو ایز آف ٹوڈے ان کو وائس چانسلر، ایکٹنگ وائس چانسلر بنا دی گئی ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی۔ ملک کی جو بہترین یونیورسٹی ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ پورے پاکستان میں ایچ ای سی کو نہیں مل رہا، اور ایچ ای سی کا جو سربراہ ہے وہ جا کے بیٹھ کے اب دونوں نوکریاں کرے گا۔ یہ کیا آپ کو یا کسی معقول انسان کو ایک ایسا منصوبہ یا ایسا سسٹم لگتا ہے جس سے ہم اپنے وسائل سے بچوں کی تربیت اور تعلیم میں جو ہے اضافہ کر سکیں گے یا آنے والے دنوں کی تیاری کر سکیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ بطور قوم اور خاص طور پہ جو عہدیداران ہیں اور فیصلہ ساز جو ادارے اور لوگ ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں ان نوجوانوں کے بارے میں۔ آج یہ سٹوری کیونکہ ویڈیو آئی ہے تو آج ہم بات کریں گے اس کے بارے میں، کل پھر ہم وہی جو کتا بلی نوچ کھینچ ہے ہمارے سیاستدانوں کے درمیان اس میں واپس چلے جائیں گے۔ مین وائل 120 ملین پاکستانی 23 سال سے کم عمر کے ہیں۔ اگلے 25-30 سالوں کا جو پورا پاکستان ہے وہ انہوں نے اٹھانا ہے اپنے کندھوں میں، انہوں نے ٹیکس دینا ہے، انہوں نے نوکریاں پیدا کرنی، انہوں نے بزنس شروع کرنے ہیں، لیکن آپ نے دھیلے کا ان میں انویسٹ نہیں کیا ہے۔ آج بھی جب بات ہوتی ہے کہ بی آئی ایس پی کے تھرو آپ لوگوں کی آمدن کو کم از کم بڑھائیں، ان کا ریاست سے تعلق پیدا کریں، جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان میں انویسٹ کریں، پیسے لگانے پڑتے ہیں پیسے۔ بہت بہت شکریہ، مشرف زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔